آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. اے مخاطب، تجھ کو ان لوگوں کا قصہ معلوم نہیں، اس کا تحقیق نہیں کہ جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، اور وہ لوگ ہزاروں ہی تھے موت سے بچنے کے لیے۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. اے مخاطب، تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، اور وہ لوگ ہزاروں میں تھے موت سے بچنے کے لیے۔ فقال لهم الله موتوا. سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرمایا کہ مر جاؤ۔ ثم احیاهم، پھر ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس. اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں کے حال پر۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. اے مخاطب، تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، اور وہ لوگ ہزاروں میں تھے حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے۔ فقال لهم الله موتوا. سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرمایا کہ مر جاؤ۔ ثم احیاهم، پھر ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس. اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں کے حال پر۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تاریخ انسانیت کا ایک واقعہ ہے، اور جس کو بطور تمہید کے یہاں ذکر فرمایا۔ اصل حکم تو آگے آ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا، جہاد کرنا، ضروری نہیں کہ تم اس میں مر جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ قدرت رکھنے والے ہیں کہ وہ موت کے نقشوں میں زندگی دے دیں اور زندگی کے نقشوں میں موت دے دیں۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی کے لیے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک قوم وبا کے پھیلنے سے علاقے سے نکلی اس خیال سے کہ موت نہیں آئے گی، لیکن جہاں پہنچے موت وہیں آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی سلطنت دی تھی، تو جب فرشتے حضرت عزرائیل ان کی صحبت میں آئے جو روح قبض کرتے ہیں، اور ان کے وہ تمام ان فرشتوں کے امیر ہیں، تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عزرائیل انہیں غور سے دیکھنے لگے، تو وہ گھبرا گئے کہ میری اوپر نظر بڑی گہری پڑ رہی ہے، پتہ نہیں کیا خیریت ہے میری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہوا کو حکم دینا مجھے فلاں دور مقام پہ ہوا چھوڑ کے آ جائے، مجھے عزرائیل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایسی سلطنت دی تھی کہ ہوائیں بھی آپ کا حکم مانتی تھی، جنات بھی آپ کی بات کی اطاعت کیا کرتے تھے، چمٹیوں کی بولی بھی آپ سمجھتے تھے، پرندوں کی زبان بھی آپ کو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سلیمان جب ہوا نے وہاں پہنچا دیا تو حضرت سلیمان نے پوچھا اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا، اس کا وقت تو مرنے کا تھا، اس کا وقت تو بہت قریب آ چکا تھا، لیکن اس نے مرنا یہاں نہیں تھا، بہت دور مرنا تھا۔ میں اس لیے غور سے دیکھ رہا تھا کہ مرنا اس نے وہاں ہے، موجود یہاں ہے، اب وہاں پہنچ گیا ہے جہاں اس نے مرنا ہے۔ تو وقت بھی طے ہے میاں، وہ گھڑی بھی طے ہے،
وقت بھی طے ہے، جو چیز اماں کے پیٹ سے لکھ کے لے کے آئے وہ بدل نہیں سکتی۔ ہاں اتنا ضرور قرآن نے بتایا کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، یہ ضرور بتایا کہ وقت تھوڑا رہ گیا، اقترب للناس حسابہم، وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ ہاں، اور وہ گھڑی کس وقت آتی ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے، کب پھٹ جائے۔ دفتر گیا اور واپس کوئی نہیں آیا، دکان گیا اور واپس کوئی نہیں آیا، سویا اور کوئی نہیں اٹھا، بہانہ بن جاتا ہے۔ سچ یہ کہ وقت پورا ہو گیا۔ تو بتایا کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو موت کے نقشوں میں زندگی دے دے اور زندگی کے نقشوں میں موت دے دے۔ حفاظت کے سارے نقشے ہوں اللہ محفوظ کر دے، ہلاکت کی ساری شکلیں ہوں اللہ رب العزت محفوظ فرما دے، اور زندگی کے سارے نقشے ہوں موت آ جائے۔ تو اسی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ یہ موت کے خوف سے نکلے تھے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، وہیں مر گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں پھر زندگی دی، مہلت دی، اور ساتھ فرمایا کہ لوگ اکثر ایسے ہیں جو اللہ کے ان احسانات پہ شکر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے۔ شیطان کی ایک مہم، اور اس کی سب سے بڑی مہم شیطان کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر شکر نہیں رہنے دیتا۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان کہہ رہا میری سب سے بڑی مہم یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں شکر نہ رہے، شکر گزار نہ رہے۔ تو جس گھرانے میں شکر نہیں، سمجھ لے اس گھرانے پہ شیطانی اثرات ہیں۔ جس زندگی میں شکر نہیں، یقین کر لے کہ اس زندگی میں شیطانی اثرات ہیں۔ شیطان نے کہا ہے کہ جس پر میرے اثرات ہوں گے اس کی زندگی میں شکر نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں اثرات ہو گئے، میں نے کہتا ہوں ہاں ہو گئے، لیکن کس کے؟ شیطان کے۔ اثرات ہو گئے لیکن کس کے؟ شیطان کے۔ اب یہ سارے اثرات پہ تو ان کی نظر ہوتی، لیکن شیطانی اثرات پہ نظر نہیں ہوتی۔ تو شیطان کی مہم جس کا اس نے اعلان کیا کہ جس گھر میں ناشکری ہے سمجھو اس کے اوپر شیطانی اثرات ہیں، جس زندگی میں ناشکری ہے یقین ہے کہ اس کی زندگی پہ شیطانی اثرات ہیں۔ آج شکر نہیں ہے۔ اگر آپ 20-30 سال پیچھے جائیں تو گھڑوں کے سامان بھی تھوڑے، زندگی کے آسائش اور آرائش کا سامان بھی تھوڑا، وسائل اور آمدنی بھی کم، لیکن زبانوں پہ شکر بہت ہوا کرتا۔ ہر آدمی شکر گزار تھا، بلکہ بندے بندوں کے شکر گزار تھے، اولاد ماں باپ کے شکر گزار، میاں بیوی ایک دوسرے کے شکر گزار، بہن بھائی ایک دوسرے کے شکر گزار۔ اور اب آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ آپ نے ساری زندگی میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو اب تو ہے ہی نہ شکری، اور اس کی نحوست کیا ہے؟ جہاں نہ شکری ہوتی ہے وہاں نعمتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، وہاں نعمتوں کا نفع ختم ہو جاتا ہے، یا نعمتیں ہی چلی جاتی ہیں، یا تو نعمتیں ہی چلی جاتی ہیں یا نعمتوں کی لذت اور نعمتوں کا نفع ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ان نعمتوں کا صرف چوکیدار رہ جاتا ہے، یہ ان نعمتوں کا چوکیدار رہتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان نعمتوں کا نفع ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے، اور پیغمبروں کی تعلیمات کا اثر نصیب فرمائے۔ پیغمبروں کی تعلیمات کا اثر یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں ہر وقت شکر ہو، زبان پر بھی شکر کے کلمات اور دل میں شکر ہے، اللہ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ نواز رکھا ہے، اور حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نستغفر الله ونتوب إليك نستغفر الله ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين